مدینہ کی سرحد میں داخل ہونے والے ہیں، اس لیے اٹھ کے بیٹھ جاؤ، تیار ہو جاؤ، درود و سلام پڑھنا شروع کر دو۔ بس حضور کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں۔ وہ جب اس نے سنا، اس کی پھاڑ نکلی، چیخ نکلی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، میرا سامان مجھے دو، میں ادھر اترنا چاہتی ہوں۔ ڈرائیور نے کہا بیوی، مسافروں نے کہا بیوی تو مدینے میں رہنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے کہا بس چھوڑ دو، میں یہی میں مدینہ کی سرحد کے باہر یہی اترنا چاہتی ہوں۔ اسے ڈرائیور نے اسے اتارا، ڈرائیور اور مسافر چلے گئے۔ اب یہ بات میں دل پر ہاتھ رکھ کر کرنے والا ہوں۔ اس بیوی نے کیا کیا؟ وہ مدینہ کی سرحد پر کھڑی، اس نے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا میرے آقا، میں نے خواہش تو بڑی کی تھی، خواہش تو بڑی کی تھی میرے آقا، میں نے خواہش کی تھی کہ ماں اور باپ نے جب دھتکار دیا تو آپ کی صحبت میں آ جاؤں گی، آپ کی غلامی میں رہ جاؤں گی، مگر اب آ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ میرا جسم اس قابل نہیں کہ جو مدینہ کی سرحد میں داخل ہو سکے۔ میں اس قابل نہیں میرے آقا، میں مدینے آ سکوں، مدینہ کی مٹی تو میں دیکھ سکوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ بس دھاڑیں نکل گئی، چیخیں نکل گئی، روتی رہی میرے آقا، میرا جسم اس قابل نہیں، میری روح اس قابل نہیں کہ میں آپ کے مدینے میں آ سکوں، آپ کے گنبد خضرا کو دیکھ سکوں، آپ کی مدینہ کی گلیوں کا دیدار کر سکوں۔ وہ صوبے لالہزار پھرتے ہیں، تیرے دل نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے اعلیٰ حضرت کہہ گئے کہ احمد رضا تو کیا، تیری حیثیت کیا، تو کہتا ہے کہ حضور دیدار کروا دے۔ وہ مالک کی مرضی دروازہ کھولے نہ کھولے، مالک کی مرضی چہرے سے گھن اتارے نہ اتارے، حضور کی مرضی ہے تمہیں دیدار سے مشرف کرائیں نہ کرائیں، تو کون ہوتا ہے؟ پڑھتے گئے وہ صبح لالہزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ وہ عورت باہر کھڑی ہے، رو رہی ہے، رب کعبہ کی قسم، قدرت اللہ لکھتا ہے اتنے میں اس نے دیکھا ایک بکہ نور اس کے سامنے آیا، اور بکہ نور کے اندر سے آواز آئی تم جس ہستی کو پکار رہی تھی وہ محمد مصطفیٰ تمہیں لینے کے لیے مدینہ کی سرحد سے آئے۔ کرم دی بھاؤ جے بھاؤ ہزارہ درد اٹھا دے، میٹھے چھے جلدی پہنچا دے، کرم دی بھاؤ کچھ دی۔ جس کو حضور لینے کے لیے آ جائے اس سے بڑھ کر بھی کسی کا مقدر ہوگا، کسی کا نصیب ہوگا۔ تو فرمایا بروں کی صحبت کو چھوڑ دو اور نیکوں کی صحبت میں تم حاصل کر دو۔ ایک پہلی سیڑھی، اوپر جب جاتے ہیں تو سیڑھیوں کو طے کرتے ہیں، پہلی سیڑھی پھر دوسری پھر تیسری، ایسے 10-12 سیڑھیوں کو طے کر کے ہم اوپر پہنچتے ہیں، ایسا ہے نا؟ تو پہلی سیڑھی کیا ہے؟ توبہ کی پہلی سیڑھی، گرو کی صحبت کو ترک کر دو۔ ترک نہیں کرو گے تو توبہ کر کے توبہ کو توڑ دو گے۔ نمبر 2، نیکوں کی صحبت کو حاصل کرنا۔ نمبر 3، حضرت شیخ قشیری فرماتے ہیں نمبر 3 یہ ہے کہ نیکیوں پہ رغبت، مواظبت اور مداومت کرنا، یعنی ہمیشہ نیک بن جانا۔ نیکیوں پہ نمازوں کو پابندی سے پڑھنا، نوافل کو پابندی سے پڑھنا، نیکیوں کی طرف ہر وقت مداومت کر لینا۔ بھائی جب ہم کسی چیز کو تیار کرتے ہیں، مثلا سالن کو تیار کرتے ہیں، تو کیا سالن ایسے تیار ہو جاتا ہے؟ سالن کو تیار کرنے کے لیے تو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، آپ کو گوشت کاٹنا پڑتا ہے، سبزی کاٹنا پڑتی ہے، اس کے اندر پیاز، تھوم، مسالہ اس کے اندر ملانا پڑتا ہے، آگ پہ دبانا پڑتا ہے، اس کے اندر کئی مرتبہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر سالن
تیار ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ بس 10 دن میں اعتکاف میں آ جاؤ گے تو پھر تقویٰ مل جائے گا، زہد مل جائے گا. نہیں، جب تک ان چیزوں پہ شرائط میں عمل نہیں کرو گے اس وقت تقویٰ کا نور حاصل نہیں ہوگا. تو سبق یاد کرا رہا ہوں، توبہ کا پہلی سیڑھی کیا ہے؟ بروں کی صحبت کو چھوڑ دینا. تک اور توبہ کی دوسری سیڑھی کیا ہے؟ نیکوں کی صحبت کو حاصل کر لینا. اور توبہ کی تیسری سیڑھی کیا ہے؟ نیکیوں پر ہمیشگی رکھنا، مداومت رکھنا، مواظبت رکھنا کہ نیکیوں پر ہمیشگی انسان رکھے. اس کے بعد چوتھی سیڑھی یہ ہے کہ جب یہ نیکیوں پر ہمیشگی کرے گا تو پھر اللہ کا خوف اس کے سینے میں اتر آئے گا. یہ توبہ کے سیڑھیاں ہیں جن کو حضرت شیخ امام مشیری نے اپنی طرف سے بیان فرما. آپ فرماتے ہیں، شیخ امام مشیری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حفص، یہ بڑی خوبصورت لطیف بات ہے، مثالوں سے صوفیہ کا کام ہی ہوتا ہے، مثالوں سے بات کو سمجھاتے ہیں. فرماتے شیخ ابو حفص حداد رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے، وہ فرماتے میں نے کئی بار اپنا پیشہ چھوڑا لیکن وہی کام کرنے لگ گیا. یہ اتنی اونچی بات ہے نا، جب سنو گے تو تمہارا دل سبحان اللہ کہے گا. میں سچ کہہ رہا ہوں، اس لیے توجہ سے سننا. شیخ ابو حفص فرماتے ہیں کہ پیشہ تھا ان کا، مثلاً وہ دھات کا کام کرتے تھے، کھرات کا کام کرتے تھے، یا اپنے زمانے میں وہ استاد جو بھی پیشہ تھا، وہ فرماتے میں نے کئی بار اس کو چھوڑنے کی کوشش کی مگر وہ چھوٹتا نہیں تھا پیشہ. پھر دوبارہ میں چھوڑ کر پھر دوبارہ اس میں لگ جاتا. فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیشے نے ہی مجھے چھوڑ دیا. پیشے نے ہی مجھے چھوڑ دیا. اب توبہ کی تعریف کروں گا تو آپ کے لیے بھارت کا باعث بن جائے گی. کئی مرتبہ توبہ کی پھر گناہ کر ڈالا. توبہ اس کو کہتے ہیں کہ گناہ ہی آپ کو چھوڑ دے، گناہ ہی آپ کو چھوڑ دے. گناہ ادھر آنے سے نفرت کر جائے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں اس کے قریب جاؤں، تو سمجھ لو کہ میرے رب نے توبہ کو قبول کر لیا، اس نے پسند کر لیا. یعنی یہ حد ہے نا، مسجد کی حد ہے، دروازے بند ہو تو اندر کوئی آ سکتا ہے؟ بولیے نا، اندر کوئی آ سکتا ہے؟ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ کہنا، بڑا خوبصورت جملہ ہے. جب یہ چار دیواری ہے تو اندر کوئی نہیں آ سکتا. جس کی توبہ کو اللہ قبول کر لیتا ہے نا، اللہ اسے اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے. اگر ایک جملہ مجھے اجازت دے علماء تو میں وہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی توبہ کو اللہ قبول کر لے، اپنا قرب عطا کر دے، خدا اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے. آغوش کو جانتے ہو نا، اس کو آغوش کہتے ہیں. تو خدا اپنی آغوش ہے، یہ میری تیری آغوش ہے، وہ تو اس سے پاک ہے. کیا مطلب ہے کہ اس پر خدا کی توجہ ہوتی ہے، توجہ رحمت ہو جاتی ہے. وہ توجہ جب آغوش رحمت میں ہو تو پھر گناہ کیسے قریب آئے گا؟ جب اللہ کی رحمت کے حصار میں ہو تو شیطان کیسے داخل ہوگا؟ وہ تو ارادہ بھی کرے گا شیطان مگر قریب نہیں آ سکے گا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی رحمت کے حصار میں چلا گیا. 4 سیڑھیوں کو طے کر لے. جب وہ رحمت کے حصار میں نے رات بیان کیا تھا کہ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے، کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. اس کی محبت کی علامت ایک رات میں نے بتائی تھی، آپ کو شاید یاد ہو. میں نے کہا تھا کہ وہ گناہ کا ارادہ کرے مگر خدا کی رحمت اس کو گناہ کرنے کے عمل سے روک لے. سمجھ لے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے تجھ سے صرف اس لیے
آپ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عثمان تھے کہ ان کی صحبت میں ایک شخص چلا گیا اور وہ صحبت کو حاصل کرنے لگا. پھر کچھ عرصہ گزرا تو وہ دور ہو گیا. ایک دن وہ ان کے سامنے آ گئے جنہوں نے اس کی صحبت کو ترک کیا تھا. اور بزرگ ایسا کام کرتے ہیں. میں نے رات بھی بتایا تھا مولا علی کے بارے میں کہ جب فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے تو لوگوں کو جگاتے چلے جاتے تھے. فجر کی نماز کے لیے جب جاتے تھے تو اسی طریقے سے میرے دادا علیہ رحمہ جب بھی مسجد میں جاتے تھے دیکھتے تھے کہ کون سا نمازی نہیں آیا, اس کے گھر چلے جاتے تھے. خیر ہے تمہیں, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, آپ نماز میں کیوں نہیں آئے؟ وہ دل میں شرمندگی محسوس کرتا تھا کہ نہیں اب اگلی نماز پہ میں نے جانا ہے, مگر میں آپ سب دوبارہ میرے گھر میں آ جائیں. تو اسی طریقے سے آپ حضرت شیخ ابو عثمان نے جب دیکھا کہ وہ ان کی صحبت کو ترک کر گیا, چھوڑ گیا, تو فرمایا اے بیٹے, توجہ ہے بلا, جس نے ان کی صحبت کو ترک کیا تھا ان سے کہا آج کے زمانے میں تو ہم خود غرض بن گئے. میں اپنی بات کرتا ہوں, کوئی بندہ اگر میرے پاس آئے پھر 2 4 دن 10 دن 15 دن نہ آئے تو جب وہ دوبارہ آئے گا تو میں منہ پھیر لوں گا. یہ ہمارے معاشرے کا ایک رواج بن گیا, کلچر بن گیا. چھوٹی نیکی کیا ہے بتاؤ؟ حضور نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ جانو کہ وہ چھوٹی ہے, اگرچہ وہ نیکی تمہیں بھائی کے ساتھ کھلے چہرے ملنے میں مل جائے تو حاصل کر لو. کیا مطلب؟ بھائی ملے تو مسکرا پڑو, مسکرا پڑو, یہ بھی نیکی کا ایک سلسلہ ہے جو تمہیں مل جائے. تو شیخ ابو عثمان فرماتے ہیں کہ جب اس نے ان کی صحبت کو ترک کر دیا تو فرمایا اللہ اکبر, فرمایا بیٹے جو شخص تجھ سے صرف اس لیے محبت کرے کہ تم معصوم ہو جاؤ تو اس کی صحبت کو اختیار نہ کرو. جب بات ہے, فرمایا کہ جو شخص تم سے اس لیے محبت کرے کہ تم معصوم ہو جاؤ تو اس کی صحبت کو اختیار نہ کرو, اس لیے کہ معصوم تم بن نہیں سکتے. معصوم 2 ہستیاں ہیں, انبیاء ہے یا ملائکہ ہے, وہ معصوم ہے, باقی معصوم. یہ چھوٹے بچے کو ہم معصوم کہہ دیتے ہیں, یہ ویسے کہہ دیتے ہیں, مگر نہ دنیا میں 2 صرف 2 نفوس قدسیہ اللہ کے انبیاء فرشتے یہ معصوم ہیں. فرمایا کہ جو تمہیں یہ سمجھتا ہے کہ تمہیں معصوم کر دے گا اس کی صحبت میں نہ جاؤ. فرمایا کہ بس ہم جیسے لوگوں کی صحبت کو جب حاصل کرو گے تو پھر کہیں ممکن ہے کہ گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ کہ وہ صحبت ہی میں تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے. اس لیے فرمایا, اور انہوں نے فرمایا کہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں, توبہ, انابہ اور اوبہ. یہ 3 قسمیں ہیں توبہ کی. آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کا ابتدائی مقام اور انتہائی مقام یہ ہے کہ جو شخص توجہ سبحان اللہ. بس میں آخر کی طرف اٹھنے والا ہوں, باقی کو چھوڑ دوں گا, بہت لمبا بیان تھا. تو فرمایا کہ جو شخص اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرے کہ اگر یہ گناہ کر دوں گا تو اللہ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا, اللہ کے عذاب سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دے, وہ صرف تائب ہے. وہ صرف کیا ہے؟ تائب. صرف وہ, اس کا مطلب ہے وہ توبہ کرتا ہے. اور جو ثواب کے تمہ میں توبہ کرے کہ ثواب مجھے مل جائے گا, اس کی لالچ میں آ کر وہ تمہ کر لے تو وہ صاحب انابہ. اور فرمایا کہ جس کے آگے نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو, اس کے سامنے صرف رب کی رضا ہو کہ میرا رب مجھے مل جائے, بس اس کے لیے وہ گناہوں کو چھوڑ دے, نہ ثواب کی نیت سے نہ عذاب کے خوف سے. تو فرمایا وہ عائب ہے, وہ شخص عائب ہے اس اعتبار کے ساتھ کہ اس کا تعلق نہ گناہوں کے ساتھ تھا نہ نیکیوں کے ساتھ تھا, اس کا تعلق تو رب کی رضا کے ساتھ تھا.
اس کا تعلق تو رب کی رضا کے ساتھ تھا. تو یہ توبہ کا آخری منزل ہے. اس لیے حضرت رابعہ بصری ایک دن رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہاتھ میں پانی ہے اور ایک ہاتھ میں آگ ہے. وہ آگ اور پانی کو اٹھا کے جا رہی ہے. کسی بندے نے پوچھا اللہ کی ولیہ یہ کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا میرا دل چاہتا ہے. وہ ان کا ارادہ نہیں تھا ایسا کرنے کا، ویسے سمجھا رہی تھی. پھر میں کہہ رہا ہوں ارادہ نہیں تھا، نہ وہ ایسا شاید کرتی، ان کا ارادہ نہیں تھا، ویسے سمجھا رہی تھی. اور میں جس سے پوچھتی ہوں کہ نیکی کیوں کرتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ جنت حاصل ہو جائے. پھر کسی سے پوچھتی ہوں کہ نیکی کیوں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دوزخ کے عذاب سے میں بچ جاؤں. کوئی دوزخ کے عذاب سے بچنے میں ہے، کوئی جنت کے حاصل کرنے کے معاملے میں ہے. مگر کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ جس نے جنت بنائی ہے وہ اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ زندگی گزارو کہ دوزخ سے بچ جائیں اور جنت حاصل کر لیں؟ جو جنت بانٹتا ہے، جو جنت کا مالک ہے، اس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ تو فرمایا یہ ہاتھ میں پانی اور یہ آگ کیوں ہے؟ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ جس ہاتھ میں پانی ہے اس پانی سے دوزخ کی آگ کو ختم کر دوں، اور جس ہاتھ میں آگ ہے اس سے میں جنت کو جلا دوں. میرا دل کرتا ہے اس سے جنت کو جلا دوں اور وہاں اس جو دوزخ ہے اس کو پانی سے بجھا دوں، تاکہ لوگوں کے سامنے نہ جنت رہے نہ دوزخ رہے تو صرف رب کی ذات رہے، کہ اس کی رضا کے حصول کے لیے عمل کرتے ہیں. یہ توبہ کا انتہائی درجہ ہے، آخری درجہ ہے جو اللہ کے ولی اس مقام کو حاصل کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں توبہ کے 3 معنی ہیں. یہ بھی عجب بات کی حضرت جنید بغدادی نے. فرمایا توبہ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ندامت محسوس کرے، پشیمانی ہو، شرمندگی ہو. توبہ کا پہلا درجہ. اور جس کام سے اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑ دے. توبہ کی تیسری درجہ یہ ہے کہ دوسرے کے حقوق کو ادا کرے. دوسروں کے حقوق کو، باپ ہے تو بیٹے کے حق کو ادا کرے، بیٹا ہے تو باپ کے حق کو ادا کرے، بھائی ہے تو بھائی کے حق کو ادا کرے. یہ بھی فرماتے ہیں توبہ کے زمرے میں آتا ہے. اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے حضرت سری سختی کے پاس گیا. میں نے ان سے پوچھا، ان کی حالت بدلی ہوئی تھی. میں نے پوچھا کیا ہوا آپ کو؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں یہ شاید میں آخری بات کرنے والا ہوں، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے. بڑی خوبصورت بات کی حضرت جنید بغدادی نے. فرمایا میں حضرت سری سختی کے پاس گیا تو میں نے ان سے پوچھا جو ان کی حالت بدلی، پریشان تھے بڑے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک نوجوان آج میری صحبت میں آیا تھا کچھ حاصل کرنے کے لیے، تو اس نے مجھ سے توبہ کے بارے میں سوال کیا. تو میں نے کہا کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے گناہ کو نہ بھولے، تو اپنے گناہ کو نہ بھولے. یہ توبہ ہے کہ یعنی انسان گناہ کرنے کی کوشش کرے تو گناہ یاد آ جائے، نہیں یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے، اس کو پھر ترک کر دے. یہ توبہ، یہ توبہ کا درجہ ہے. حضرت سری سختی فرماتے میں نے نوجوان سے پوچھا، بات چونکہ عظیم ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. تو فرمایا میں نے اس سے کہا توبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو نہ بھولے ہی نہیں گناہوں کو، ہر وقت گناہ یاد رہے تاکہ وہ گناہ کر ہی نہ سکے. اس نے میری بات کو کاٹا. نوجوان نے، حضرت سری سختی فرماتے ہیں میری بات کو کاٹ کر کہا گناہوں کو بھول جانے کا نام ہی تو توبہ ہے. فرماتے ہیں میں پریشان ہوں اس دن سے
کہ جو اس نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا کہ گناہوں کو بھول جانے کا نام ہی توبہ۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے، بھلا دے، اس کا ایک معنی ہے کہ گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے، بھلا دے، یہ توبہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے سامنے وہ گناہ کی طرف نہ توجہ کرے، نہ نیکیوں کی طرف توجہ کرے، نیکیاں ضرور کرے مگر نہ نیکیوں پر کوئی فخر کرے، نہ اس بات پہ فخر کرے کہ میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، فخر نہ کرے۔ اس کے سامنے نہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے مرغوب ہو، نہ نیکی کرنا اس کے لیے زیادہ مرغوب ہو، اس کے لیے مرغوب ہو تو رب کی رضا مرغوب ہو جائے، رب کی رضا اس کے سامنے مرغوب ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت واسطی فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے کہا نا کہ توبۃ النصوح کرنا، یہ بھی بڑی توجہ والا مقام ہے۔ فرماتے ہیں گناہ کا ایک ظاہری اثر ہوتا ہے، گناہ کا ایک باطنی اثر ہوتا ہے، ایک ظاہری اثر ہوتا ہے، ایک باطنی۔ مثلا جھوٹ بول دیا، اس کا ظاہری اثر یہ ہوا کہ جب جھوٹ بولا تو دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، آپ کی میری وجہ سے جھگڑا ہو گیا، میں نے جھوٹ بولا اور دو بندوں کے درمیان جھگڑا، یہ گناہ کا ظاہری اثر ہے۔ دل کالا ہو گیا، یہ گناہ کا باطنی اثر ہے۔ دل سیاہ ہو گیا، یہ گناہ کا باطنی اثر ہے۔ فرمایا توبۃ نصوح اس کو مل جاتی ہے کہ گناہ کا اثر نہ ظاہری طور پر اس کے جسم پہ ہو، نہ باطنی طور پر اس کے جسم پہ ہو، گناہ کا اثر ہی نہ ہو، یعنی گناہ کی طرف مائل ہی نہ ہو، تو سمجھ لے کہ اس کو توبۃ نصوح اس کو مل گئی۔ اسی طریقے سے بہت ساری باتیں تھیں جو آپ کو میں چھوڑ رہا ہوں، بس آخری بات دس کر دیتے ہیں۔ حضرت علی بن عیسیٰ وہ وزیر تھے اپنے زمانے میں۔ حضرت شیخ ابو عمر الماتی فرماتے ہیں حضرت علی بن عیسیٰ وزیر کی سواری بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلی، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑا پروٹوکول تھا، جیسے آج کے زمانے میں وزیر کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے۔ اور مجھے اگر اجازت دو تو میں اس پر بھی ایک بات کر دوں، یہ آج کے زمانے میں ہوتا ہے نا پروٹوکول، وزیر کا اور مشیر کا، ان کے سامنے گاڑیاں، پیچھے آگے پیچھے گاڑیاں، اور جب وہ جاتے ہیں دفتر میں تو انہیں سلوٹ ہوتا ہے، جب وہ بیٹھتے ہیں تو سلوٹ، سب کچھ۔ یہ تو ان لوگوں کی جوتیوں کی خاک کی برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت، اور ان کی خلافت کا رقبہ مسلمان ریاست کا پتہ ہے کہاں تھا؟ کہاں سے کہاں تک تھا؟ مدینہ سے روس تک فتوحات حاصل کرتے گئے، مدینہ سے رشیا تک، مدینہ اور سے یورپ اور رشیا تک فتوحات حاصل کرتے چلے گئے۔ اور جب یروشلم کی فتح جب ہوئی تو چلے گئے اور کہا کہ وہاں دو باتیں ہوئی جو بڑی حیران کن ہے۔ آج کے زمانے کے جو پروٹوکول دیکھتے ہیں اور ان کا جو مقام تھا اس کو دیکھتے ہیں، تو جب وہ داخل ہونے لگے تو عیسائی یہودی امنڈ آئے کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ کو دیکھیں گے، اس کی شان و شوکت کیسی ہوگی، بڑا ان کا استقبال ہوگا، بڑے جبے ہوں گے، بڑا خوبصورت لباس انہوں نے پہنا ہوگا، سر پہ سونے کا تاج سجایا ہوگا، جیسے ان کے بادشاہ کرتے تھے کہ بڑے بڑے جبے پہنتے تھے، اور 10 گز جبے وہ ان کے قد سے زیادہ